مدینہ 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 مدینہ۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر مدنی ازہری نیٹ ورک کو ابھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم الرؤوف الرحیم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آمین یا رب العالمین۔ میں آپ کو ایک پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ آج ہم جب مذہب اسلام کی تعلیم کی طرف اپنے رخ کو کرتے ہیں اور مسلمانوں کی زندگی کی تاریخ کو اٹھانا شروع کرتے ہیں، اپنے سماج اور معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں، تو اے مذہب اسلام کے ماننے والوں، آج ہمارا سماج کس قدر اپنے وقار کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، پیغمبر کی تعلیم کو کس قدر بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، نبی کی شریعت کو کس قدر لوگ بدنام کر رہے ہیں۔ آؤ میں آپ کو بتاتا چلو مذہب اسلام کے ماننے والے اپنی شریعت کو کتنا بدنام کر رہے ہیں، نبی آخر الزمان کے وقار کو کس قدر مجروح کر رہے ہیں۔ حقیقت میں مسلمانوں، آج مسلمانوں نے اپنی تاریخ کو بھلا دیا ہے، مذہب اسلام کے وقار کو بھلا دیا ہے۔ یہی مذہب اسلام کا ماننے والا تھا، حقیقت میں مسلمانوں پوری دنیا کے لوگ اس سے کامتے ہوئے نظر آتے تھے، مگر جب سے مذہب اسلام کے ماننے والوں نے اپنی زندگی کے معیار کو نیچا دکھانا شروع کیا ہے، شراب کے اڈوں پر جانا شروع کیا ہے، گناہوں کی دلدل میں پھنسنا شروع کیا ہے، اے مسلمانوں آوارہ گردی میں اپنی زندگی کو برباد کرنا شروع کیا ہے۔ حقیقت میں آپ تاریخ کا جائزہ لے سکتے ہیں، آج مذہب اسلام کے ماننے والوں کے وقار کو کس قدر چھینا جا رہا ہے، ان کی زندگی کو کس قدر برباد کیا جا رہا ہے۔ حقیقت میں مسلمانوں، جس دن مذہب اسلام کا ماننے والا نبی کی شریعت کو سمجھ کر، پیغمبر کی تعلیم کو سمجھ کر، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈال کر اپنی زندگی کے معیار کو اونچا کرنے لگے گا، میرا دعویٰ ہے اس دن مذہب اسلام کے ماننے والے کی دنیا بھی سنورے گی اور اس کی آخرت بھی سنورتی ہوئی۔ میں آپ کو بتانا چاہیتا ہوں، آؤ تاریخ کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہیتا ہوں۔ حقیقت میں مسلمانوں، آج پوری دنیا کس طریقے سے تباہ ہو رہی ہے، پوری دنیا کے لوگ کس قدر برباد ہو رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، آج ہر کسی کی زبان پر ہے کہ آج دنیا کے اندر کورونا وائرس نے جنم دے لیا ہے، کورونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا کی ارتھ ویوستھا برباد ہو رہی ہے، پوری دنیا کی اے مسلمانوں اپنے آپ میں کرنسیاں برباد ہو رہی ہے، ہر کوئی آہو پگا بلند کر رہا ہے، یہ وائرس کہاں سے آ گیا ہے، یہ عذاب کہاں سے آ گیا ہے۔ حقیقت میں مسلمانوں، دنیا کے لوگ تو اسے وائرس کہتے ہیں، مگر ہم علماء اہل سنت والجماعت اسے وائرس نہیں کہتے، بلکہ اے مسلمانوں یہ تو حقیقت میں ظاہر میں یہ وائرس ہے، مگر باطن میں یہ اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا قہر ہے۔ اے مسلمانوں، اگر اس قہر سے بچنا ہے، اس عذاب سے بچنا ہے، تو حقیقت میں مسلمانوں تمہیں اپنی مسجدوں کو آباد کرنا ہوگا، قرآن کی تلاوتوں کا اہتمام کرنا ہوگا، نمازوں کی پابندی کرنا ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے اگر مذہب اسلام کا ماننے والا مسلمان اپنی مسجدوں میں پہنچ کر رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے لگے، اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوتیں کرنے لگے، نمازوں کی پابندی کرنے لگے، اے مسلمانوں ایک کورونا وائرس نہیں، اس طریقے سے ہزاروں وائرس دنیا میں جنم لے لے، مگر مسلمان کا ایک بات بھی باقی نہ ہوگا۔ مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مذہب اسلام کے ماننے والوں کو نبی کی شریعت پر چلنا ہوگا، پیغمبر اسلام کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈالنا ہوگا اور دنیا کے لوگوں کو بتانا ہوگا کہ ہم پیغمبر اسلام سے محبت کرتے ہیں، جو نبی سے پیار کرتا ہے حقیقت میں مسلمانوں وہ جنت الفردوس کا حقدار ہو جائے۔
میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آؤ تاریخ کی روشنی میں آپ کو بتاتا چلو، یہی مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، ان کی زندگی پر جتنا افسوس کیا جائے اتنا کم ہے، ان کی زندگی پر جتنا ماتم منایا جائے اتنا کم ہے۔ حقیقت میں مسلمانوں، اللہ کا عذاب کورونا وائرس کی شکل میں نازل ہوا۔ اے مسلمانوں، پوری انسانیہ بستیاں اپنے آپ میں تباہ و برباد ہو گئی۔ آپ نے دیکھا کہ کس قدر حقیقت میں ہمارے گھر کے لوگ جو پردیش میں کمانے کے لیے گئے، بہت سے لوگ پیدل چل کر، حقیقت میں ہزاروں کلومیٹر پیدل چل کر اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگے۔ اے مسلمانوں، اللہ کا قہر ہم پر اس قدر نازل ہوا۔ ہر مسلمان کہہ رہا تھا اگر اس قہر سے چھٹکارا پائیں گے تو ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں گے، ہم اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کریں گے۔ مجھے بتاؤ مسلمانوں، اس کورونا وائرس کے آنے سے پہلے کس کو پتا تھا کہ لاک ڈاؤن کسے کہا جاتا ہے؟ لاک ڈاؤن کی جل سے بھی کوئی واقف نہ تھا، لیکن اے مسلمانوں، جب ہم پر لاک ڈاؤن لگایا گیا، ہم اپنے آپ میں اپنے گھر میں پیک ہو گئے، ہمیں گھر سے باہر نکلنے پر بھی پابندیاں لگائی گئی۔ وہ مسلمان جو علماء کہتے تھے مسلمان تو اپنی مسجدوں کو آباد کر، تو رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے آ۔ حقیقت میں مسلمانوں، وہ مسلمان جو کہتے تھے کہ میرا بزنس بہت لمبا ہے، میرا کاروبار بہت لمبا ہے، میں نوکری پہ جاتا ہوں، مجھے وقت نہیں ملتا۔ حقیقت میں مجھے بتاؤ مسلمانوں، اس لاک ڈاؤن میں ہم مسلمانوں کے پاس وقت ہی وقت تھا، ہم مسلمانوں کے پاس ٹائم ہی ٹائم تھا، مگر کتنے مسلمان تھے جو اپنے گھر میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوتوں کا اہتمام کر رہے تھے، نماز نفل کا اہتمام کر رہے تھے، نمازوں کی پابندی کر رہے تھے۔ تو اے مسلمانوں، پتا چلے گا کہ ایسے مسلمان صرف 2% تھے، 98% مسلمان اس لاک ڈاؤن کے اندر موبائل میں عیاشیوں کے بھرے ہوئے پکچر کو دیکھ رہے تھے، ننگی تصویروں کو دیکھ رہے تھے، اپنی ماں بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنی عزتوں کا سودا کر رہے تھے۔ اور مسلمان کہتا ہے ہماری زندگی برباد ہو رہی ہے، ہمارا وقار مجروح ہو رہا ہے۔ اے مسلمانوں، پہلے شریعت مصطفیٰ پر چل کر دکھاؤ، پیغمبر کی تعلیم پر چل کر دکھاؤ، اللہ و رسول کی اطاعت کرنے کے لیے آگے بڑھو۔ میرا دعویٰ ہے کہ تم مذہب اسلام کی اطاعت کرو گے، اللہ تم پر رحمت نور کی بارش عطا فرمائے گا، تم دنیا میں بھی حقیقت میں کامیاب رہو گے، اور دنیا سے جانے کے بعد اللہ آپ پر رحمت نور کی بارش سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات محترم، میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، ابھی جو کل کی تاریخ گزری ہے اس کو ہم گیارہویں شریف کے نام سے جانتے ہیں۔ اے مسلمانوں، سرکار غوث اعظم کی یاد میں حقیقت میں ہم گیارہویں کا فاتحہ دلاتے ہیں۔ ہر مسلمان کی تمنا ہوتی ہے کہ سرکار غوث اعظم کے نام سے اپنے گھر میں نیاز و فاتحہ دلائے، مگر مجھے بتاؤ مسلمانوں، آج ہر مسلمان کہتا ہے کہ سرکار غوث اعظم کو مرغا بہت زیادہ پسند تھا، اس لیے ہم گیارہویں شریف کے موقع پر ہم مرغا لا کر ذبح کرتے ہیں اور سرکار غوث اعظم کے نام سے نیاز و فاتحہ دلاتے ہیں۔ اے مسلمانوں، اب جب کھانے کی بات آئی تو تم نے غوث اعظم کی پسندیدہ چیز کو، گوشت کو بتایا، مرغے کو بتایا، مگر حقیقت میں مسلمانوں مجھے پیغام دو، کیا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دنیا کے اندر صرف مرغا پسند تھا؟ نہیں مسلمانوں، مرغے سے زیادہ اگر سرکار غوث اعظم کو کوئی چیز سب سے زیادہ پسند تھی تو وہ نمازوں کی پابندی کرنا پسند تھا، قرآن کی تلاوتیں کرنا پسند تھا، صدقات و خیرات کرنا پسند تھا۔ مذہب اسلام کے ماننے والوں نے گیارہویں شریف کے موقع پر اپنے جہاں مرغا ذبح کر کے نیاز و فاتحہ دیا کر پوری دنیا کے تمام مذاہب کو پیغام دے دیا کہ جو غوث اعظم کا دیوانہ ہوتا ہے، جو غوث اعظم کا مستانہ ہوتا ہے، وہ غوث کے نام پر حقیقت میں اپنے گھر پر ایک مرغا ذبح کر کے ان کے نام سے فاتحہ دلاتا ہے، تو پوری دنیا کو پتا چل گیا کہ غوث اعظم کو مرغا پسند تھا۔ اگر یہی مذہب اسلام کا ماننے والا، یہی سرکار غوث اعظم سے عقیدت کرنے والا مسلمان غوث اعظم کی سیرت و کردار کو رکھ کر لوگوں کو بتاتا کہ غوث اعظم کو نماز پڑھنا پسند تھا، قرآن کی تلاوتیں کرنا پسند تھا، میرا دعویٰ ہے مسلمانوں، تمہارے ان تمام کاموں کو دیکھ کر لوگ مذہب اسلام میں کے دامن میں حقیقت میں داخل ہوتے ہوئے نظر آتے، مذہب اسلام کا پرچم پوری دنیا میں لہراتا ہوا۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات محترم، میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، حقیقت میں سرکار غوث اعظم کی عقیدت و محبت رکھنے والوں، غوث اعظم سے پیار کرنے والوں، آؤ میں آپ کو بتاتا چلو، جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہسٹری کو اٹھاؤ گے، ان کی تاریخ کو پتا پڑھو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر اسلام کی تعلیم کو کس طریقے سے عام کیا ہے، نبی کی شریعت کو کس طریقے سے عام کیا ہے۔ غوث اعظم نے حقیقت میں مسلمانوں پیغمبر اسلام کی شریعت کو کس قدر انجام دیا ہے۔ خود سرکار غوث اعظم بیان فرماتے ہیں کہ میں جنگلوں میں چلا جاتا تھا، میں جنگلوں میں اتنے سال اپنی زندگی کو بسر کیا، اس قدر اپنی زندگی کو بسر کر رہا تھا کہ میں صرف اور صرف اللہ کی عبادت اور ریاضت میں اپنے آپ کو صرف کر دیا تھا۔ مجھے جب بھوک لگتی تھی، مجھے جب بھوک کا احساس ہوتا تھا تو زمین پہ اگنے والی گھاس کو کھا لیا تھا، درختوں پہ پتوں کو کھا لیا کرتا تھا اور اسی سے اپنی بھوک کو مٹاتا تھا۔ مجھے کبھی کسی چیز کی ضرورت نہ پڑتے تھے۔ اے مذہب اسلام کے ماننے والوں، اے سرکار غوث اعظم سے عقیدت رکھنے والوں، غوث اعظم کے مقام کو ملاحظہ کرو۔ اللہ نے ان کے مقام کو کتنا بلند کیا ہے، اللہ نے ان کے رتبے کو کتنا بلند کیا ہے۔ حقیقت میں مسلمانوں، ہم اور آپ اگر سرکار غوث اعظم کی عقیدت و محبت میں ڈوب کر غوث اعظم کے نام سے اے مسلمانوں اپنے گھروں پر قرآن کی تلاوتوں کا اہتمام کریں، نماز نفل کا اہتمام کریں، صدقات و خیرات کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی کل میدان محشر میں ہم غلام غوث اعظم بن کر ابھرتے ہوئے میں آپ کو پیغام یہ بھی دینا چاہتا ہوں۔ حقیقت میں مسلمانوں، مجھ سے کئی موضوع پر بولنے کے لیے کہا گیا ہے، آؤ ایک ٹکڑا اور بھی میں آپ کے سامنے رکھتا چلو۔ سرکار غوث اعظم کے مقام کو میں آپ کو ابھی بتاؤں گا، لیکن ان سے پہلے آؤ سرکار غوث اعظم کے غلام کا ذکر کر لیا جائے۔ اے مسلمانوں، اس غلام کو دنیا حضور تاج الشریعہ کے نام سے جانتی ہے، علامہ اختر رضا خان قادری کے نام سے جانتی ہے۔ وہ ذات کہیں اور نہیں بلکہ اسی ملک ہندوستان کے اندر جس صوبے میں ہم اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، اسی صوبے کے اندر شہر بریلی کے اندر ہے۔ اے مسلمانوں، جن کو دنیا تاج الشریعہ کہتی ہے، جن کو دنیا علم کا سمندر کہتی ہے، اسی حضور تاج الشریعہ کا ذکر آپ کی نگاہوں کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ان کے مقام کو کتنا بلند کیا ہے، اللہ نے ان کے درجے کو کتنا بلند کیا ہے۔ اے مسلمانوں، آؤ نبی کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا چلو، پیغمبر اسلام کی حدیث سے اور حضور تاج الشریعہ کی کرامتوں سے حقیقت میں مسلمانوں کتنا ملاپ ہے وہ آپ کو بتاتا ہوا چلو۔ میرے آقا پیغمبر اسلام مدینہ المنورہ کی پیاری سرزمین پر جمعہ کے دن خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ حقیقت میں اتنے میں ایک صحابی رسول آتے ہیں، نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے جا رسول اللہ، مدینہ المنورہ کی پیاری سرزمین پر اس وقت اتنا سوکھا پڑا ہوا ہے، پانی کی بہت سخت ضرورت ہے، لوگ پریشان ہیں، کھیتیاں اپنے آپ میں سوکھ چکی ہے۔ یا رسول اللہ، آپ دعا کرتے کہ رب کائنات اس مدینہ کی وادیوں میں بارش کا نزول کر دے۔ اے مسلمانوں، صحابی رسول کن سے کہہ رہے ہیں؟ پیغمبر اعظم سے کہہ رہے ہیں، دونوں عالم کے مالک و مختار سے کہہ رہے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں۔ صحابی رسول نے نبی کی بارگاہ میں جب اتنا کہا ہے، میرے آقا اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ ابھی نبی کی دعا ختم ہی نہ ہوئی تھی کہ رب کائنات نے حقیقت میں بادل کو حکم دیا، اس کے بعد میں حقیقت میں ایک جماجم بارش شروع ہو جاتی ہے پوری مدینہ المنورہ کی پیاری سرزمین پر، اور اس کے ارد گرد کی تمام وادیوں میں بارش شروع ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں، اسی طریقے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ اے مسلمانوں، یہ بارش ایک ہفتے چلتی ہے۔ حقیقت میں مسلمانوں، ایک ہفتے کے بعد پھر جمعہ کا دن ہے، پیغمبر اعظم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ خطاب کرنے کے لیے جیسے ہی کھڑے ہوئے ہیں، پھر وہی صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ، اتنی زیادہ بارش ہو چکی ہے کہ سارے کے سارے لوگ اب برسات سے پریشان ہو چکے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ دعا کرتے کہ رب کائنات اس بارش کو روک دے۔ مسلمانوں، صحابی رسول نے جب اتنا کہا ہے، میرے آقا پیغمبر اسلام نے حقیقت میں رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا
فرمایا ہے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر نبی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اب بارش کو روک دے. تو اے مسلمانوں مدینے میں رہنے والے تمام صحابہ کرام نے دیکھا, حقیقت میں دنیا کے لوگوں نے دیکھا کہ نبی کی زبان سے جیسے کہ الفاظ نکلے, رب کائنات نے اپنی محبوب کی دعاؤں کو فوراً قبول کر کے مدینۃ المنورہ کے ارد گرد جو بارش ہو رہی تھی اسے روک دیا. حقیقت میں اس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ میرے آقا کو اللہ نے وہ مقام عطا کیا تھا کہ پیغمبر اسلام رب کی بارگاہ میں جو بھی دعا کرتے تھے اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا تھا بلکہ ان کی دعاؤں کو قبول کر کے دنیا کے تمام بد عقیدوں کو پیغام دیتا تھا. اے بد عقیدوں کان کھول کر سنو, میرے محبوب کے علم غیب پر اعتراض کرنے والے, میرے محبوب کے طاقت و قوت پر اعتراض کرنے والے, دیکھو میرا محبوب جیسا کہتا ہے ویسا میں کر کے دکھا. سبحان اللہ. حضرات محترم اس حدیث کو پیش کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آؤ بریلی کی مقدس سرزمین پر اب آپ کو لے کر چلو, حضور تاج الشریعہ کے مقام کو آپ کو بتاتا ہوا چلو کہ اللہ نے حضور تاج الشریعہ کے مقام کو کتنا بلند کیا ہے, ان کے درجے کو کتنا بلند کیا ہے. اے مسلمانوں حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان قادری ازہری ہے. حقیقت میں بریلی کی مقدس پیاری سرزمین ہے, بریلی کی پیاری سرزمین پر حضور تاج الشریعہ اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہوگا کہ تاج الشریعہ اس شخصیت کا نام ہے, تاج الشریعہ اس عالم ربانی کا نام ہے, تاج الشریعہ اس مرد مجاہد کا نام ہے کہ اے مسلمانوں پوری دنیا کی تاریخ اٹھا لو کہ تاج الشریعہ جب دنیا سے گئے تو ایسے گئے کہ دنیا کے لوگوں کو ماننا پڑا کہ حقیقت میں آج دنیا سے ایک مرد مجاہد دنیا سے تشریف لے جا رہا ہے, ایک مرد کلندر دنیا سے تشریف لے جا رہا ہے. حضور تاج الشریعہ کی ذات کو آپ کو بتانا چاہیے تھا, اللہ نے ان کے مقام کو کتنا بلند کیا ہے. حضور تاج الشریعہ غالباً 2016 یا 15 کا واقعہ ہے. اے مسلمانوں حضور تاج الشریعہ بریلی کی مقدس پیاری سرزمین پر ہے. حضور شیر پیش اہل سنت علامہ حشمت علی خان علیہ رحمت و رضوان پیلی بھیت کی سرزمین پر آرام فرما ہے. انہی کے خاندان کے ایک عالم ربانی کا وصال ہو جاتا ہے. حقیقت میں مسلمانوں ان کے خاندان والوں نے حضور تاج الشریعہ کو دعوت دیا اور کہا کہ آج ان کا جنازہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ ان کے جنازے کو پڑھائیں گے. حقیقت میں مسلمانوں پیلی بھیت کی سرزمین پر یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ آج جنازہ کوئی ایسی ویسی شخصیت نہیں بلکہ دنیا اسلام کی افغانی شخصیت جنہیں دنیا حضور تاج الشریعہ کہتی ہے, آج وہی اس کے جنازے کو پڑھائیں گے. حقیقت میں حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان قادری ازہری وہ ذات بابرکات تھی مسلمانوں کہ اگر جنگل میں اعلان ہو جاتا تھا کہ حضور تاج الشریعہ کی آمد ہو رہی ہے تو حقیقت میں انسانوں کا اتنا سیلاب ہو جاتا تھا کہ دنیا کے لوگ کہنے پر آمادہ ہو جاتے تھے کہ یہ کون آ رہا ہے جس کے استقبال میں انسانی بستیاں کھڑی ہوئی ہیں, فرشتوں کی جماعت کھڑی ہوئی ہے. حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان قادری ازہری پیلی بھیت کی سرزمین پر تشریف لے جاتے ہیں. حقیقت میں مسلمانوں میں آپ کو بتانا چاہیے تھا پیلی بھیت کی سرزمین پر حقیقت میں اس جنازے میں 100-200 لوگ نہیں شرکت کر رہے تھے بلکہ علماء بیان کرتے ہیں کہ 25,000 مسلمانوں سے زائد لوگ وہاں پر اپنے آپ میں شرکت کر رہے تھے. حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان قادری ازہری اے مسلمانوں جب جنازہ پڑھانے کے لیے حقیقت میں اپنے آپ میں مصلی امامت پر کھڑے ہوئے ہیں تو جن کا انتقال ہوا تھا, جن کا وصال ہوا تھا, ان کا بھانجا حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں پہنچا, عریضہ پیش کیا. سرکار میں نے سنا ہے, حدیثوں میں میں نے سنا ہے, علماء کے ذریعے سے میں نے سنا ہے کہ جن کے جنازے پر بارش ہوتی ہے اللہ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے. مجھے پتا ہے کہ میرے ماموں کی مغفرت ہے مگر میں دنیا کے لوگوں کو بتانا چاہیتا ہوں کہ ان کے جنازے پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. سرکار آپ دعا کر دیجئے تاکہ رب کائنات بارش کا نزول کر دے. اے مسلمانوں علماء بیان کرتے ہیں کہ چلچلاتی دھوپ تھے لیکن جب حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں حقیقت میں مسلمانوں اس جن کا انتقال ہوا
है। उनके भांजे ने जब इतना कहा है, हुजूर ताजु शरीफा रब की बारगाह में अपने हाथों को उठाते हैं, अल्लाह की बारगाह में पैगंबर इस्लाम का वसीला देते हैं कि ए रब्बे कायनात, मैं तेरे महबूब की उम्मत हो, मैं तेरी बारगाह में दुआ कर रहा हूँ, तू रहमत की बरसात को नाज़िल कर। हकीकत में मुसलमानों, वहाँ पर 25,000 लोग शिरकत कर रहे थे, उनका भी बयान नोट करो, पीलीभीत के इर्द गिर्द के लोगों का बयान नोट करो। चिलचिलाती धूप थी, हुजूर ताज शरीफा का दस्ते मुबारक उठना था, रब्बे कायनात ने उन पर इतना बड़ा करम किया कि दुनिया के लोगों ने देखा कि फौरन हकीकत में बादल छाता है और छाने के बाद हकीकत में रिमझिम बारिश होती हुई नजर आती है। ये हुजूर ताज शरीफा की करामत नहीं तो और क्या है। नारे की बात मैं कर दिया, टुकड़े टुकड़े में बोलूंगा इसलिए कि वक्त नहीं है। अब मैं एक साहब ने कहा था कब्रिस्तान के ताल्लुक से, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हकीकत में मुसलमानों इस गजपुर की सरजमीन पर भी कब्रिस्तान है और दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे जहाँ भी मज़हब इस्लाम के मानने वाले हैं, हकीकत में वहाँ पर आप कब्रिस्तान को भी पाएंगे। ऐ मुसलमानों, जहाँ की कमेटी के अरकान और मेंबरान ने ये सोच रखा है कि वहाँ पर हकीकत में दीवार घेर दिया जाए और कब्रिस्तान की हिफाजत की जाए। ऐ मुसलमानों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हकीकत में दुनिया में हर कोई आया है, दुनिया में हर कोई जिंदगी बसर करने के लिए नहीं आया है। आज अगर आप हैं मुसलमानों, तो किसी को खबर नहीं है कि कल हमें जाना पड़ेगा। हकीकत में आप दुनिया में आए हैं तो आपको इस दुनिया से जाना पड़ेगा। ऐ मुसलमानों, इसलिए तुलमा कहते हैं कि दुनिया से जाने से पहले आखिरत के सामान को जमा कर लो, आखिरत के सामान को इकट्ठा कर लो। आओ मैं आपको बताता चलो, हकीकत में जब मुसलमान हकीकत में अपने बच्चों को आलिम दीन बनाता है, अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाता है, अपने बच्चे को कारी कुरान बनाता है, तो ऐ मुसलमानों, रब तबारक व तआला इनके इल्म की बरकत से इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करता है। आज लोग कहते हैं अगर मैं अपने बच्चे को आलिम बना दूं, अगर मैं अपने बच्चे को कारी बना दूं, तो मेरा बेटा क्या करेगा? 2000 की नौकरी करेगा, 5000 की नौकरी करेगा, इससे तो उसका घर नहीं चलने वाला। ऐ मुसलमानों, में आपको पैगाम देता हूँ, अपने बच्चों को ये सोच ये सही लेकर ना पढ़ाओ, बल्कि ये सोच लेकर पढ़ाओ कि ये मेरा बच्चा जब मदरसे में पहुंचकर कुरान की तिलावत करेगा तो रब्बे कायनात मैदान महशर में मेरे दर्जात को बुलंद कर देगा, मेरे मकाम को बुलंद कर देगा। ऐ मुसलमानों, हाफिज़ कारी मोहम्मद सुबहान साहब, हाफिज़ सलीम साहब और उनके जितने भी दोस्त हैं, उनके माँ बाप हकीकत में बहुत ही मुबारक बात के लायक है, इसलिए कि हकीकत में इनके माँ बाप ने दुनिया में कुछ नहीं किया, मगर जब मरकर कब्र में पहुंचेंगे तो इनके बच्चे इनकी कब्र पर पहुंचकर कुरान की तिलावतें करेंगे। अल्लाह इनकी तिलावतों के सदके उनकी मग़फ़िरत फरमा देगा, उनकी कब्र पर रहमत नूर की बारिश। आप पूछेंगे कैसे, तो आओ मैं आपको बताता चलो कि जिनके बच्चे कुरान की तिलावत करते हैं, जिनके बच्चे दीन इस्लाम की तालीम लेते हैं, हकीकत में मुसलमानों उनके बच्चों के माँ बाप को हकीकत में रब्बे कायनात जन्नत में आला मकाम अता फरमाता है। आप पूछेंगे कैसे, तो आओ हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पहुंचो। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर ज़माना है। एक मर्तबा हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुजर एक कब्रिस्तान से होता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क्या देख रहे हैं कि कब्रिस्तान में जो मुर्दा लेटा हुआ है, अल्लाह का उस पर बहुत बड़ा अज़ाब नाज़िल हो रहा है, अल्लाह का उस पर बहुत बड़ा कहर नाज़िल हो रहा है। कब्रिस्तान में जो मुर्दा लेटा है, हकीकत में मुसलमानों अपने आप में, ऐ मुसलमानों, उसको बड़े बड़े बिच्छू डंक मार रहे हैं, बड़े बड़े सांप डस रहे हैं, हकीकत में वो आओ पगा बुलंद कर रहा है, मगर कोई उसकी मदद नहीं कर रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस भयानक मंजर को देखते हैं, हकीकत में अपने सफर को आगे कर देते हैं। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी चंद दिन ना बीते थे, अभी चंद अरसे ना बीते थे, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुजर उसी कब्रिस्तान के रास्ते से होता है, उसी कब्रिस्तान से होता है। आज हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस कब्रिस्तान पर जब पहुंचे हैं, तो ऐ मुसलमानों, जिस मुर्दे पर अल्लाह का अज़ाब हो रहा था, आज उस मुर्दे पर अल्लाह
اللہ کا عذاب نہیں ہو رہا ہے بلکہ اس مردے پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اللہ کی برکتوں کا نزول ہو رہا ہے، اس کو جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں عطا کی جا رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوراً اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، اے رب تبارک و تعالیٰ، ابھی چند عرصے پہلے میں اسی راستے سے گزرا تھا تو میری نگاہوں نے دیکھا تھا کہ اس قبرستان میں لیٹا ہوا مردہ، اس پر بہت بھیانک عذاب ہو رہا تھا، اس کو بڑے بڑے بچھو ڈنک مار رہے تھے، بڑے بڑے سانپ ڈس رہے تھے، مگر اے رب کائنات، اس نے کون سی ایسے اچھے کام کو کر دیا جس کی بنیاد پر تو نے اس کی مغفرت فرما دیا ہے، تو نے اس کی بخشش فرما دیا ہے۔ حقیقت میں مسلمانوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں جیسے کہ اتنا کہا ہے، اتنے میں سدرۃ المنتہا حضرت جبریل امین تشریف لاتے ہیں، حضرت جبریل امین ارشاد فرماتے ہیں، اے عیسیٰ علیہ السلام سنو، آپ کسی کشمکش میں ڈوبو نہیں، آپ اپنے آپ میں پریشان نہ ہو، بلکہ اس جو قبر میں مردہ لیٹا ہوا ہے جس کو آپ نے دیکھا ہے، حقیقت میں یہ اپنے آپ میں جب دنیا میں زندگی بسر کر رہا تھا تو یہ بہت بڑا ظالم انسان تھا، اس نے دنیا میں کبھی نیک کاموں کو انجام نہ دیا تھا، کبھی اچھے کاموں کو انجام نہ دیا تھا، مگر جب مرنے کے قریب پہنچا، اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کی بیوی پیٹ سے تھی، اپنی بیوی کو اپنے قریب بلایا اور بلانے کے بعد اپنی بیوی سے دریافت کرتا ہے، اے میری شریک حیات سن، اے میری بیوی سن، میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میں تو دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، میں نے زندگی کے اندر کبھی نیک کاموں کو انجام نہیں دیا، کبھی اچھے کاموں کو انجام نہیں دیا، مگر اے میری شریک حیات، میرے مرنے کے بعد تیرے پیٹ سے اگر بچہ یا بچی جنم لیں گے تو یاد رکھ ان کی تعلیم کسی ایسی ویسی جگہ نہ کرا کر بلکہ کسی دین اسلام کے کسی عالم دین کے پاس جانا اور اسے دین اسلام کی تعلیم سے آراستہ کرانا۔ حضرت جبریل امین کہتے ہیں کہ جب اس کا انتقال ہو گیا تو کچھ دنوں کے بعد اس کی بیوی نے ایک بچے کو جنم دیا اور وہ بچہ اس کی عمر جب 4 سال 4 مہینے 4 دن کی ہوئی تو اس کی بیوی نے اس بچے کو کہیں ایسی ویسی جگہ تعلیم نہ دلا کر اسے دین اسلام کے ایک عالم دین کے پاس لے گئی۔ اس عالم دین نے اس بچے سے کہا، اے بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے کہ بیٹے نے بسم اللہ کی تلاوت کو کیا، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، اے میرے پیارے فرشتوں سنو، جس کا دلارا میری وحدانیت کا ذکر کر رہا ہو، میری بڑائی کو بیان کر رہا ہو، میری عزت کو گوارا نہیں کہ اس کے باپ کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے، بلکہ اس بچے کے بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے اس کے باپ کو عذاب قبر سے نکال کر جنت الفردوس کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، فیضان غوث الورا، مقام علم دین۔ حضرات محترم، آواز بیٹھی نہیں بلکہ ریگولر چلنے کی وجہ سے متاثر ہے۔ حضرات محترم، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حقیقت میں مسلمانوں اگر ہم اپنی زندگی کے معیار کو اسی طریقے سے اونچا کریں گے تب رب کائنات ہم پر فضل فرمائے گا، کرم فرمائے گا، مگر ہماری قوم کے لوگوں کو آج میلاد بھی سننا ہے تو جانتے ہو میلاد اس لیے نہیں سنا جاتا ہے کہ عالم دین آیا ہے وہ قرآن کے بارے میں بتائے گا، حدیث کے بارے میں بتائے گا، اولیاء کرام کی کرامتوں کے بارے میں بتائے گا، لوگ نعتیہ کلام کو پیش کریں گے، مجھ سے سنیں گے، ہم اپنے آپ میں فیضیاب ہوں گے، بلکہ اے مسلمانوں آج تو ہماری سوچ یہ رہتی ہے کہ ہم جا رہے ہیں جلسے میں، ہم جلسے میں سننے کے لیے نہیں آتے بلکہ مزہ لینے کے لیے آتے ہیں، ہم اپنے آپ میں اپنی زندگی کو کس قدر برباد کر رہے ہیں، ہم نے دین اسلام کی شریعت کو کتنا بدنام کیا ہے، پیغمبر کی تعلیم کو کتنا بدنام کیا ہے، اے مسلمانوں ہم نے شریعت اسلامیہ کو اتنا بدنام کیا کہ ہماری ہی دین ہے کہ آج ہماری شریعت کو پارلیمنٹ میں لوگ اچھالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جس دن مذہب اسلام کا ماننے والا پیغمبر اسلام کی شریعت کو سمجھ کر نبی آخر الزمان کے پیغام کو پوری دنیا میں عام کرنے لگے گا، میرا دعویٰ ہے مسلمانوں جو لوگ مذہب اسلام پر کیچڑ اچھال رہے ہیں وہی لوگ مذہب اسلام کا کلمہ پڑھ کر
مسلمان ہوتے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سرکار غوث اعظم کی عقیدت و محبت اپنے دل میں بساؤ۔ اے مسلمانوں، جو لوگ سرکار غوث اعظم سے عقیدت کرتے ہیں، جو لوگ سرکار غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں، حقیقت میں مسلمانوں غوث اعظم کا مقام اتنا بلند ہے، اللہ نے ان کے درجے کو اتنا بلند کیا ہے، ان کے مرتبے کو اتنا بلند کیا ہے کہ حقیقت میں مسلمانوں اگر آپ یہاں سے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کو پکارتے ہو تو اے مسلمانوں غوث اعظم ہماری فریاد کو سنتے ہیں، ہماری مراد کو سنتے ہیں۔ لیکن آج تو حال اتنا خراب ہو چکا ہے کہ ہم مذہب اسلام کے ماننے والے سرکار غوث اعظم سے عقیدت و محبت کا اظہار تو کرتے ہیں، مگر غوث اعظم نے جس مشن کو عام کیا ہم اسی مشن کو آج مسلمانوں پھیرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس مشن کو کامیاب نہیں ہونے دیتے ہیں۔ آؤ میں آپ کو بتاتا چلو کہ اگر لوگ سرکار غوث اعظم کو سچے دل سے جو لوگ یاد کرتے ہیں، غوث اعظم ان کی فریاد کو سنا کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں، ہم ہیں، ہم اہل سنت والجماعت کے ماننے والے مسلمان ہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم یا کوئی ہندو غوث اعظم کو سچے دل سے یاد کرتا ہے تو غوث اعظم اس کی بھی فریاد کو سنتے ہوئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، کرامات غوث اعظم، مقام غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات محترم، آپ پوچھیں گے کیسے؟ تو آؤ میں آپ کو بتاتا چلو اسی ملک ہندوستان کی دھرتی کا وہ واقعہ آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھتا چلو۔ حقیقت میں اسی ملک ہندوستان کے اندر ایک راجہ نے حکومت کی ہے جس راجہ کو دنیا رنجیت سنگھ کے نام سے جانتی تھی۔ اے مسلمانوں، وہ رنجیت سنگھ کا واقعہ آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھتا چلو۔ حقیقت میں رنجیت سنگھ کے دور زمانہ کے اندر اسی ملک ہندوستان کے اندر اے مسلمانوں ایک ایسی عورت تھی جو ہمارے مذہب سے تعلق نہ رکھتی تھی بلکہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتی تھی، ایک غیر مسلم مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ حقیقت میں مسلمانوں جو بہت ہی حسین و جمیل تھی، بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، ایک نوجوان تھا اے مسلمانوں، ایک بد عقیدہ مسلمان تھا جو غوث اعظم کی کرامت پر بھروسہ نہیں کرتا تھا، نبی کے علم غیب پر بھروسہ نہیں کرتا تھا۔ حقیقت میں مسلمانوں وہ بد عقیدہ مسلمان جب اس عورت کو دیکھتا تھا اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے حقیقت میں غلط نگاہوں سے اس پر نگاہوں کو ڈالتا تھا۔ حقیقت میں مسلمانوں وہ عورت اس کی نگاہوں سے پریشان ہو چکی تھی۔ اے مسلمانوں وہ موقع کی فراق میں لگا تھا کہ اس عورت کو کب میں اکیلا پاؤں، اس کی عزتوں کو تار تار کر دو، اس کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کر دو، اس کی دل کے جسموں کو نوچ ڈالو۔ حقیقت میں مسلمانوں میں آپ کو تاریخ بتانا چاہتا ہوں، یہی ملک ہندوستان ہے، اس ملک ہندوستان کی یہ ریت تھی کہ یہاں کے غیر مسلم، یہاں کے ہندو سماج کے لوگ ہم مسلمانوں پر اتنا بھروسہ کرتے تھے، ہم مسلمانوں کے وقار پر اتنا بھروسہ کرتے تھے۔ حقیقت میں جب تاریخ اٹھاؤ گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس ملک ہندوستان کے اندر ہندو مذہب کے لوگ ہم مسلمانوں پر اتنا بھروسہ کرتے تھے کہ اگر کہیں رشتہ داری پر انہیں جانا ہوتا تھا، کہیں دور جانا ہوتا تھا، اگر ان کی بہن جوان ہوتی تھی، ان کی بیٹی جوان ہوتی تھی تو حقیقت میں مسلمانوں اپنی بہن بیٹی کو اپنی رشتہ دار کے جہاں نہ کر کے بلکہ ایک نبی کے غلام کے گھر پر کر کے جایا کرتے تھے، مسلمان کے گھر پر جایا کرتے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ یہ مذہب اسلام سے تعلق رکھتا ہے، یہ پیغمبر اسلام کا دیوانہ ہے، یہ اپنی گردن کو کٹا سکتا ہے مگر میری بیٹی کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ لیکن یہ تو ہمارے اس وقت کی بات تھی، لیکن آج تو ہمارا حال اتنا بدتر ہو چکا ہے، ہمارا حال اتنا خراب ہو چکا ہے کہ ہمارا مقام اتنا گر چکا ہے کہ ہم سگی چچیری بہن کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، سگی پھپھیری بہن کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، سگی ممیری بہن کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، سگی خلیری بہن پر ہماری نگاہیں ٹکی رہتی ہے۔ ہم نے اپنی ماؤں کو عزت دینا بند کر دیا ہے، ہم اپنی بہن بیٹیوں کی عزتوں کو نیلام کرنے کے لیے طرح طرح کی کوششیں کرنے پر آمادہ ہے۔ اے مسلمانوں جو غوث اعظم کا غلام ہوتا ہے وہ دوسرے بہنوں کو بھی اپنی بہن کی طرح عزت عطا کرتا ہے، اور جو لوگ دوسرے کی بیٹیوں کو عزت دیتے ہیں، دوسرے کی بہنوں کو عزت دیتے ہیں، قسم خدا کی مسلمانوں رب کائنات غیب سے ان کی ماں کی، ان کے بہن کی عزت
अदा करता है और उनके खैर से हिफाजत करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ रंजीत सिंह के दौरे जमाना का वाक़या, हकीकत में वो बदअकीदा मुसलमान उस औरत के फेर में रहता है, इस औरत के चक्कर में पड़ जाता है कि औरत कब कहीं जाएगी, मैं इस पर हमला कर दूंगा, इसकी इज्जतों के साथ खिलवाड़ करूंगा। इत्तफाक से ए मुसलमानों, एक दिन ऐसा आता है कि उसका शौहर और उसकी बीवी एक मर्तबा कहीं पर जाते हैं, किसी की जहां दावत के लिए जाते हैं। हकीकत में मुसलमानों दोनों अपने आप में पैदल चल रहे हैं। ये बदअकीदा मुसलमान अपने एक घोड़े को लाता है, उस घोड़े पर बैठा है और उसके बाद उसके शौहर से कहता है, भाई आप पैदल कहाँ तक जाओगे, चलो मैं आप मेरी सवारी पर बैठ जाए, मैं आपको वहां पर पहुंचा दूंगा। हकीकत में मुसलमानों उन लोगों को पता था कि इसकी निगाहों में कोई खोट है, ये हमारी बीवी मेरी बीवी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहता है। वो लोग अपने आप में उससे बचने की कोशिश करने लगे, मगर ये बदअकीदा बार बार कह रहा है कि आप कहां तक जाएंगे, चिलचिलाती धूप है, जमीन भी बहुत ज्यादा गर्म है, आप कितनी देर पैदल चलेंगे, आप मेरे घोड़े पर बैठ जाएं, मेरी सवारी पर बैठ जाएं, मैं आपको अच्छे अंदाज से छोड़ दूंगा। हकीकत में मुसलमानों उसकी बीवी ने कहा कि ए मेरे सरदार सुनो सुनो, जब बार बार असरार कर रहा है तो चलो इसके घोड़े पर बैठ जाते हैं, मगर इससे कोई जमानत लेंगे, जमानत देगा तभी हम बैठेंगे। हकीकत में मुसलमानों उस खातून को देखो जो गैर मुस्लिम है, जो मज़हब इस्लाम से ताल्लुक नहीं रख रही है। हकीकत में उस औरत ने कहा मैं तेरी सवारी पर बैठने के लिए तैयार हूँ, मेरा शौहर भी तेरी सवारी पर बैठने के लिए तैयार है, मगर हम तुमसे ये चाहते हैं तुम किसी की जमानत दो। तो उस पर अकीदा ने कहा यहाँ तो कोई इंसान नहीं दिख रहा है, कोई शख्स नहीं दिख रहा है, तो हम किसका वसीला दे, किसकी जमानत ले। हकीकत में मुसलमानों उस औरत के मकाम पर कुर्बान जाओ। उस औरत ने कहा कि आप जो बगदाद के बड़े पीर साहब है, उन बड़े पीर साहब का आप जमानत दे दे तो मैं आपके सवारी पर बैठने के लिए तैयार हूँ। हकीकत में मुसलमानों आपको पता होगा हमारा जो मुल्क है ये गंगा जमुनी तहजीब का मुल्क है। हकीकत में जहाँ पर ए मुसलमानों अगर एक घर मुसलमान है तो दूसरा घर हिंदू है, तीसरा घर ईसाई है, चौथा घर सिख का है। हकीकत में मुसलमानों और जब लोग आपस में जिंदगी बसर करते हैं, ए मुसलमानों अब तो माहौल खराब हो गया कि लोग मुसलमान को देखकर अपने आप को किनारा कशी करते हैं, मुसलमान हिंदू को देखकर अपने आप में किनारा कशी करते हैं। ए मुसलमानों इस मुल्क की ये तहजीब थी कि मज़हब इस्लाम का मानने वाला और हिंदू मज़हब से ताल्लुक रखने वाला आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ जिंदगी बसर करता हुआ नजर आ रहा था। आओ मैं आपको बताता चलो, हकीकत में उस औरत को अपने पड़ोसी से वो सुना करती थी। पड़ोस के लोग हमेशा जो मुसलमान थे वो कहा करते थे कि जो बड़े पीर हैं वो हमारी मदद करते हैं, जो हम अगर सच्चे दिल से उन्हें पुकारते हैं तो हमारी मदद करते हैं। उस औरत को पता था कि अगर मैं बड़े पीर का वसीला लूंगी, बड़े पीर की जमानत दे दूंगी तो बड़े पीर हमारी मदद करेंगे। हकीकत में उस औरत ने कहा आप बड़े पीर का जमानत दे दे, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। हकीकत में मुसलमानों उसको बदअकीदा था, वो मुसलमान नहीं बल्कि नाम निहाद मुसलमान था। जिस तरीके से आप मुल्क हिंदुस्तान में बहुत से नाम निहाद मुसलमान पाएंगे जो नबी का कलमा भी पढ़ते हैं, नमाजों की पाबंदी भी करते हैं, कुरान की तिलावत भी करते हैं, मगर उनके दिल में औलियाए किराम की अकीदत नहीं होती है, उनके दिल में पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत नहीं होती है। हकीकत में मुसलमानों वो बदअकीदा था, अपने आप में वो अकीदे से पैदल था। ए मुसलमानों में आपको पैगाम देना चाहता हूँ। उसने कहा मैं बड़े पीर का वास्ता देता हूँ, बड़े पीर की जमानत देता हूँ, मैं तेरी इज्जत पर हमले नहीं करूंगा। हकीकत में उसके बाद वो औरत और उसका शौहर जैसे ही घोड़े पर बैठे हैं, अभी थोड़ी दूर चले थे, ए मुसलमानों वो अपनी म्यान से तलवार को निकालता है, उसके शौहर को हकीकत में गर्दन को वहीं पर तन से जुदा कर देता है। ए मुसलमानों जिसमें
ایک طرف جاتا ہے، گردن ایک طرف جاتی ہے، اس کے بعد یہ عورت اپنے آپ میں سہم جاتی ہے، اپنے آپ میں گھبرا جاتی ہے۔ حقیقت میں یہ اپنے سواری کو آگے چلا رہا ہے، عورت پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہی ہے۔ حقیقت میں وہ اپنے آپ میں کہتا ہے یہ عورت تو کسے دیکھ رہی ہے؟ اب تجھے بچانے والا کوئی نہیں ہے، اب تجھے تیری عزت کو بچانے والا کوئی نہ آئے گا۔ وہ عورت جہاں کہتی ہے کہ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ میں نے بڑے پیر کی ضمانت دی تھی اور میری عزت کی حفاظت بڑے پیر ہی کریں گے۔ حقیقت میں اس وقت عقیدے نے کہا یہ کہنے کی بات ہوتی ہے، یہ صرف بتانے کی بات ہوتی ہے، بڑے پیر کوئی نہیں آنے والا ہے، تیری عزت کو بچانے کے لیے کوئی نہیں آنے والا ہے۔ حقیقت میں مسلمانوں ابھی گفتگو چل ہی رہی تھی کہ اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ یک دو نقاب پوش سامنے آتے ہیں۔ حقیقت میں مسلمانوں سامنے آنے پر حقیقت میں اس وقت عقیدہ کے اے مسلمانوں گردن کو جسم سے جدا کرتے ہیں، اس کے بعد اس عورت کو اپنے ساتھ دیتے ہیں اور اس کے جو شوہر کے جسم کو حقیقت میں کاٹ دیا گیا تھا، اس کے جسم کو جو الگ کر دیا گیا تھا، حقیقت میں وہ نقاب پوش اپنے آپ میں ان کی گردن کو اور اس کے جسم کو آپس میں اکٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کم بسم اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ حقیقت میں وہ ہندو مذہب کا انسان، وہ ہندو مذہب کا شخص فوراً اٹھ جاتا ہے۔ اے مسلمانوں اس کے بعد یہ دونوں اپنے آپ میں اپنے گھر کو چلے آتے ہیں۔ اس کے بعد پورے شہر میں اعلان ہوتا ہے، اس کے جو بد عقیدہ کے خاندان والے تھے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جو سواری تھی وہ غیر مسلم لے کر آئے ہیں، ہمارے گھر کے اس فرد کو انہی لوگوں نے قتل کیا ہے، انہی لوگوں نے ان کو کاٹا ہے، انہی لوگوں نے ان کو مارا ہے۔ حقیقت میں مسلمانوں یہی کہہ کر رنجیت سنگھ کی عدالت میں اس عورت کو پیش کیا جاتا ہے، اس خاتون کو پیش کیا جاتا ہے۔ عورت سے رنجیت سنگھ دریافت کرتے ہیں کہ اے عورت یہ بتا کہ حقیقت میں تم نے اس کو قتل کیا ہے یا تم نے اس کی گردن کو مارا ہے؟ اے مسلمانوں وہ عورت کہتی ہے، پورے واقعے کو بیان کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے قتل نہیں کیا بلکہ دو نقاب پوش آئے تھے انہوں نے ہی اس کو قتل کیا ہے۔ اے مسلمانوں اس عورت سے دریافت کرتے ہیں بتاؤ وہ نقاب پوش کون تھے؟ تو اس عورت نے کہا ہمارے اس شہر میں جو مجذوب کامل ہیں میں نے ان کی آواز کو سنا تھا، وہ ایک نقاب پوش تو وہ تھے مگر دوسرے کے بارے میں مجھے پتہ نہیں ہے۔ حقیقت میں اس مجذوب کامل کو بلایا جاتا ہے، مجذوب کامل سے دریافت کیا جاتا ہے آپ بتائیں جو عورت بیان دے رہی ہے کیا یہ بیان صحیح ہے؟ حقیقت میں اس مجذوب کامل میں رنجیت سنگھ کی عدالت میں اس ملک ہندوستان کے تمامی لوگوں کو پیغام دیا کہ اے لوگوں سنو سنو، اس عورت نے کسی ایسی ویسی ذات کو ضمانت نہ دیا تھا بلکہ سرکار غوث اعظم کو ضمانت دیا تھا، اور جو غوث اعظم کی ضمانت دے دیتا ہے غوث اعظم کو جو لوگ صدق دل سے یاد کرتے ہیں غوث اعظم ان کی فریاد کو سرکار غوث اعظم سے عقیدت کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں۔ کتنے لوگ محبت کرتے ہیں، اتنے لوگ محبت کرتے ہیں غوث اعظم سے، اتنے لوگ پیار کرتے ہیں۔ ہماری مائیں اور بہنیں بھی پیار کرتی ہیں نا جی، کیونکہ مائیں اور بہنیں ہر کام میں آگے ہوتی ہیں، حقیقت ہے۔ ہم سے زیادہ نماز وہی پڑھتی ہیں، ہم سے زیادہ قرآن وہی پڑھتی ہیں، ہم سے زیادہ صدقات و خیرات وہی کرتی ہے اور ہم سے زیادہ گناہ بھی وہی کرتی ہے۔ مولا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العزت مجھ سے بولنے میں کہنے میں چھوٹی یا بڑی غلطی ہوئی تو میری غلطیوں کو معاف فرمائے، میرے اساتذہ کرام کی دعائیں میرے ساتھ رکھے، علماء اہل سنت والجماعت کی دعائیں میرے ساتھ رکھے، شہنشاہ ترنم قاری عزیز اشہر عزیزی اور میرے بڑے بھائی شہنشاہ ترنم نعمان برکاتی، آبرو ترنم جناب اعظم گورکھپوری، آبرو ترنم جناب عبدالغنی گورکھپوری، اور میرے بڑے بھائی محب گرامی وقار غدائے تاج شریعہ فدائے تاج شریعہ عاشق اعلی حضرت حضرت مولانا حافظ قاری محمد سبحان صاحب قبلہ رسمی پر بھی اللہ فضل فرمائے کرم فرمائے، حافظ قاری محمد سلیم صاحب قبلہ پر بھی اللہ رحمت نور کی بارش عطا فرمائے، حافظ سلیم صاحب پر بھی اللہ فضل فرمائے کرم فرمائے، اور اس گج کی سرزمین پر جتنے بھی لوگ حاضر آئے یا نہ حاضر آئے ہوں اس سرزمین پر اللہ رحمت نور کی بارش عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔